سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک بندہ ہارٹ اٹیک کا مریض ہے جو کہ مسلسل ٹیبلیٹ بھی چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ شوگر اور بلڈ پریشر بھی ہے، تو اس کے روزے کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا؟ اگر روزے کی رخصت ہے تو اس کا فدیہ کتنا ہوگا؟ میرے بھائی، اگر شوگر اس کی ان کنٹرولڈ ہے یا پھر بلڈ پریشر ان کی ان کنٹرول ہے یا پھر ان کے ہارٹ کا اتنا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، آپ کی جان چلے جانے کا خطرہ ہوگا، تو اس صورتحال میں ان کے لیے پھر رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بشرطِ کہ یہ بیماری اس کی مسلسل ہو، تسلسل کے ساتھ ہو۔ اگر ان کی تسلسل کے ساتھ نہ ہو، مثلا اس رمضان میں اس کو یہ تکلیف ہوئی ہے اور بقیہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے قضائی ہوگی۔ لیکن اگر ان کی یہ بیماریاں مسلسل ہو اور ڈاکٹر اس کو منع کریں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو یہ مسائل ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی بھر کے لیے مسئلے ہیں، تو پھر ان کو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا۔ اور وہ فدیہ کتنا ہوگا؟ جتنا ہمارا صدقہ فطر ہے، فطرانہ ہے، اتنا ہی ان کو فدیہ بھی دینا ہوگا۔ اس سال میرے خیال میں جو صدقہ فطر تھا وہ گندم کے حساب سے لگایا گیا تھا، تو جو گندم کے حساب سے لگایا گیا تھا 1.25 سیر کے حساب سے، یا باختلاف روایات 2.25 کلو گندم، اس کے حساب سے آپ جو ہے نا وہ یا پھر آپ کھجور کے حساب سے دے سکتے ہیں، یا پھر آپ جو میوے کے حساب سے دے سکتے ہیں، یا آپ عنب انگور کے حساب سے دے سکتے ہیں، ان کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال جو تقریباً آج کل جو تھا وہ 250 روپے کا ایک فطرانہ تھا۔ مثلا آپ ایک روزے کی ایک فطرانے کے مقابل میں فدیہ دیں گے، یعنی ہر روزے کے مقابل میں اگر 250 روپے ہے فطرانہ تو آپ نے ہر روزے کے بدلے میں 250 روپے دینے ہیں، وہ بھی جب روزہ شام کو ہو جائے، تو آج کا دن گزر جائے، شام کو آپ فدیہ دیں، یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پورا رمضان گزرنے کے بعد آپ ان کا فدیہ دیں، یا آپ 10 دن روزے کی 10 دنوں میں آپ فدیہ دیں، اگلے 10 دنوں میں پھر فدیہ دیں، اگلے 10 دنوں میں پھر فدیہ دیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر روزے کے بعد جو مغرب کا ٹائم ہو تو اس میں آپ فدیہ دے دیں، چونکہ اب آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا فدیہ آپ شام کو ادا کر سکتے ہیں، اور فدیے کے مقدار فطرانے کے مطابق ہوگی۔